بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر پاک و ہند میں جن عالی مرتبت شخصیات سے دعوت اور تجدید کے میدان میں کام لیا، ان میں ایک بہت نمایاں ہستی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت مرزا مظہر جان جانا، حضرت مولانا شاہ غلام علی صاحب اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ٹائم اور وقت کے آگے پیچھے ہونے کے باوجود اپنے اپنے ادوار میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے تجدید کا کام لیا۔ یہ نمایاں اور بہت صاحب علم ہستی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان 1159 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، جبکہ ہم ان کا تذکرہ اب 1446 ہجری میں کر رہے ہیں، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 7 شوال 1239 ہجری میں ہوا، جو کہ 20 ستمبر 1746 بنتی ہے۔ 1846 1946 اور اب 2025 شروع ہوا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے، اور حضرت نے جو ان کا نام تجویز فرمایا تھا وہ عبدالعزیز تھا، اور اس زمانے میں ایک نام تاریخی طور پر بھی رکھا جاتا تھا کہ اس نام کے حروف کو الگ الگ کر کے، مثلاً احمد نام ہے تو الف اس میں جمع کیجئے ہا، پھر اس میں جمع کیجئے میم، اور پھر اس میں جمع کیجئے دال، تو یہ نام احمد بنا۔ علم الاعداد میں جائیے تو الف اس کا ویلیو، اس کا نمبر 1 ہے، با ہے تو اس کا نمبر 2 ہے، جیم ہے تو اس کا نمبر 3 ہے، دال ہے اس کا نمبر 4 ہے، تو اب جد 1 2 3 4۔ پرانے زمانوں میں جب صفحات کی ترتیب لکھا کرتے تھے تو وہ 1 2 3 4 لکھنے کی بجائے اب جد، کیونکہ ان لوگوں کو علم الاعداد سے مکمل طور پہ واقفیت حاصل تھی۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام اگرچہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نام سے لکھے اور پکارے جاتے تھے، مگر ان کا تاریخی نام غلام حلیم تھا۔ غین اس کے عدد الگ کیے جائیں، لام الگ، الف الگ اور میم کے عدد الگ کیے جائیں تو غلام حلیم سے یہ 1159 یہ ویلیوز اس کی جمع ہوتی ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 17 سال کی تھی
جب ان کے والد ماجد کا انتقال ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ 15 سال کی عمر میں اپنے والد سے بہت سے علوم اخذ کر چکے تھے، اور ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ انہیں پڑھایا تھا۔ اس کے بعد حضرت اگرچہ اپنی جوانی میں ہی کئی ایک امراض میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے درس و تدریس کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور نہایت محنت سے یہ مشرقی علوم پڑھاتے رہے، اور وہ بیعت تھے اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت تھی اپنے والد حضرت شیخ عبد الرحیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی فاروقی بیعت تھے شیخ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے شیخ یعنی اپنے دادا پیر کے متعلق ایک پورا رسالہ لکھا ہے جو کہ انفاس العارفین میں چھپ گیا، اور سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگر آپ اوپر سے نیچے کی طرف سفر کریں تو خواجہ آدم بن نوری، سید عبداللہ، شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ پورا سلسلہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ ادھر سے سفر شروع کریں تو ہمارے شیخ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور کے، پھر ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد آگے چل کے یہی سلسلہ حضرت سید احمد شہید تک پہنچتا ہے، اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کے شیخ شاہ عبدالعزیز صاحب، پھر شاہ ولی اللہ صاحب، پھر ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب، پھر سید عبداللہ، اور پھر خواجہ آدم بن نوری، اور ان کے شیخ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس لیے یہ سلسلہ جو ہمارے شیخ تک پہنچا رحمہ اللہ، یہ نقش بندی بن نوری تھے، اور نقش بندی مجددی بن نوری سلسلہ بھی کہلاتا ہے، اور نقش بندی معصومی سلسلہ حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ان کے شاگرد اور ان کے خلیفہ تھے، وہ سلسلہ نقش بندیہ معصومیہ ہے، اور یہ سلسلہ نقش بندیہ بن نوریہ مجددیہ اس طرح سے کہلاتا ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور مومن خان مومن نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات تاریخی طور پر لکھی جو عام طور پہ مل جاتی، اور مومن خان مومن اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اتنی خلق خدا حضرت کے جنازے میں شامل تھی کہ جگہ جگہ پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا جاتا تھا، اور جب دہلی قبرستان میں پہنچا تو 40 مرتبہ 40 کا عدد پورا ہوا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ 40ویں مرتبہ پڑھ کے پھر تدفین کی گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سارے صاحبزادگان کی قبریں دہلی میں اس وقت بھی موجود ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائیں ان قبروں کی زیارت کریں، تاکہ ایسے نہ ہو کہ کوئی اور ثقافت غالب آ جائے
اور اللہ کے ان بندوں کی قبریں اور ان کے نشانات جو کچھ تھوڑے بہت باقی رہ گئے ہیں وہ بھی مٹا دیے جائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کتابیں لکھیں، کمال کی کتاب انہوں نے لکھی اہل تشیع کے رد میں، اور اس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ متعدد مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا۔ پھر اسی طرح حدیث میں انہوں نے بستان المحدثین لکھی۔ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا کمال ہے جو 2 پارے ان کی تفسیر میں بچ گئے ہیں، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر اور فتاویٰ اور علم کا کمال ہے جو فتاویٰ عزیزی ہے۔ فتاویٰ عزیزی 2 جلدوں میں چھپ کے ہم تک پہنچا ہے، اور آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے کی ہی تشریح کچھ کرنی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فتاویٰ عزیزی جلد اول صفحہ 174 پہ ایک سوال کیا گیا ہے، اور اس صفحہ 174 کی پہلی سطر سے ہی وہ سوال شروع ہوتا ہے، اور اس سوال و جواب میں اس سائل نے لکھا ہے کہ سوال و جواب گور، سوال و جواب گور، قبر میں جو سوالات اور جوابات ہوں گے بدستخط و مہر حضرت پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لکھ کے مجھے روانہ کر دیجئے۔ جناب والا کے دستخط اور مہر بھی ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ کہیں جعلی ہونے کا شبہ نہ ہو۔ عنایت گردد، آپ کی عنایت ہوگی کہ میرے اس سوال کا جواب تحریر فرمائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب اس کا تحریر فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جواب غور موافق احادیث مرقوم می شود۔ جو قبر کے سوال و جواب ہیں ان کا تحریری جواب آپ کو میں بھیجتا ہوں، اور یہ مختلف احادیث میں جگہ جگہ پہ جو سوالات آئے ہیں، اور حضرت رسالت پناہ سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جوابات ارشاد فرمائے ہیں، ان تمام احادیث کی روشنی میں اسے لکھ رہا ہوں۔ حاجت مہر نیست، مہر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ ان جواب ورد زبان باعث ساخت۔ جو کچھ آپ کو یہ جواب سینکڑوں احادیث سے محنت کر کے لکھ رہا ہوں، اسے اپنی زبان کا ورد بنا لیں۔ ورد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اسے پڑھتے رہیے۔ ورد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز زبان پر چڑھ جاتی ہے اور آدمی اسے مسلسل پڑھتا رہتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کو آپ دیکھیں درود شریف ان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، وہ ایسا ورد ہو جاتا ہے کہ بعض مقامات پہ اس آدمی کو اپنی زبان دانتوں میں دینی پڑتی ہے کہ یہ مقام درود شریف کے پڑھنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کسی آدمی کی زبان پہ لفظ اللہ ورد بن جاتا ہے اور ہر جگہ اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی ہے استغفار اس کے لیے ورد زبان بن جاتا ہے اور ہر وقت استغفر اللہ یہ پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو کچھ میں تمہیں لکھ رہا ہوں اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لو، یا محاورے میں یہ کہیے کہ صبح شام ہر وقت اس کو پڑھتے رہو۔ صبح ہے، شام ہے، رات کو سونے سے پہلے ہے، صبح اٹھ کے ہے، ہر نماز کے بعد ہے، بس اسے پڑھتے رہیے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے فرمایا ہے کہ پارچہ ایک کپڑا لے لو اور خوش نویسندہ جو لوگ خوش خطی لکھتے ہیں، بہت اچھے قلم سے لکھتے ہیں، ایک کپڑا لے کے
اس پہ یہ ساری عبارت لکھوا کے پاس رکھ لو اور اسے پڑھتے رہا کرو۔ اب کپڑے پہ جب عبارت ثبت ہو جائے گی تو کپڑے کو گھستے ہوئے، عبارت کو مٹتے ہوئے کئی برس بیت جائیں گے، عین ممکن ہے کہ پڑھنے والا دنیا سے چلا جائے اور یہ کپڑا آئندہ نسل کو منتقل ہو جائے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ ذرائع ابلاغ نے ترقی کر لی ہے، اس لیے اس کپڑے پہ لکھنے کا رواج اب تو گویا جاتا رہا۔ کسی کاغذ پہ لکھ لے، کسی ڈائری پہ لکھ لے، کوئی چیز اس کا پرنٹ لے کے اس عبارت کا اس کے اوپر پلاسٹک کا وہ جو پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے وہ چڑھوا لے اور اسے پڑھتا رہے۔ اور اس کاغذ کو چھونے کے لیے وضو ہونا بھی ضروری نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ اپنے پاس رکھ لے، اپنے ٹیبل پہ رکھ لے، اپنے کمرے میں لٹکا لے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی 100 احادیث سے اس کو لیا ہے اور فرماتے ہیں کہ جواب انس، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ لکھو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ قبر میں اب پہنچ گیا ہے اور یہ ورد زبان ہونے کی وجہ سے قبر میں بھی اس کی زبان پر جاری ہوگا۔ اس لیے علماء احناف جو تلقین کو کہتے ہیں، اور تلقین میت کی قبر پہ کرنا یہ مستحب اعمال میں سے ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ اس کو تلقین کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کی تدفین کے بعد وہاں پر بیٹھے رہو تاکہ تمہارے ہونے کی وجہ سے وہ سکون محسوس کرے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹھ کے وہاں کچھ پڑھو، الآن یسأل، اب دیکھو وہ میت کے سوال و جواب شروع ہو گئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ تمہارے جوتوں کی آواز جو واپس جا رہے ہوتے ہیں سن رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بٹھا لیتے ہیں۔ اب فرشتے اس سے سوالات پوچھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا رحمہ اللہ کہ جب یہ وقت آ جائے گا تو یہ پڑھو، زندگی میں پڑھو گے، موت کے بعد بھی وہی جاری رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس عقیدے پر تم زندہ رہے اسی عقیدے پہ مرو گے، اور جس پہ مرو گے قیامت میں اسی عقیدے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو پہلی شہادت یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری گواہی میں یہ دیتا ہوں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربًا، میں اس بات پہ بالکل مجھے اطمینان ہے، یقین ہے، میں خوش ہوں کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ وبالاسلام دیناً، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میری زندگی کے گزارنے کا طریقہ اور جو اصل چیز ہے میرا دین اور عقیدہ وہ اسلام کے مطابق ہے۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا ورسولاً، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی بھی مانتا ہوں ورسولاً، اور رسول بھی مانتا ہوں۔ یہ جو اتنا جملہ ہے نا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، یہ جملہ حدیث کی ساری تقریباً کتابوں میں آیا ہے کہ جب تم آذان سنو اور آذان کے بعد یہ پڑھو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، یہ جملہ ہر جگہ آیا ہے۔ خدا معلوم یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ عبدہ ورسولہ تک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ جملہ نہیں پڑھتے۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ عبدہ ورسولہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جملہ اسی میں شامل ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، یہ اسی میں شامل ہے۔ ہر آذان کے بعد پڑھنا ہے،
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ وہاں سے لیا. ابو داؤد وغیرہ اور کتابیں دیکھیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین، 2 شہادتیں، ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسولن کے بعد جو عبارت لکھی ہے، ہم نے اس میں ذرا سا ایک اضافہ کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے برعکس قادیانیت جو آ گئی ہے، تو اس کی روک تھام اور اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کہ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ عقیدہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اسلام کا عقیدہ ہے، کفر کے عقائد الگ ہیں کہ وہ کسی شخص کو اپنا نبی اور معاذ اللہ مانتے ہیں سب کچھ، اور ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری رسول مانتے ہیں. اس لیے ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور تمام انبیاء علیہ والسلام کے سلسلے کو بالکل آخری نبی ہیں اللہ کے یہ. وبالقرآن اماماً، اور قرآن کریم ہمارا امام ہے. یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. وبالقرآن اماماً، یعنی میں نے اپنی زندگی جو بھی گزارنی ہے قرآن کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک کو ہم بلائیں گے جس کی وہ پیروی کرتا رہا ہے، امام جو اس کا تھا. حضرت نے کمال کی عبارت کر دی کہ بجائے کسی شخص کے قرآن کریم کو لے آئے. تو یہاں پر یہ الفاظ شامل فرما دیے کہ بالقرآن اماماً، اور قرآن ہمیشہ میرا رہنما ہے. وبالکعبۃ قبلۃً، اور بیت اللہ جو ہے یہ میرا قبلہ ہے. میرا قبلہ بایمانہ کہ میں ہمیشہ اس کی طرف چلتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کو حیم و میتن، موت کے بعد بھی تمہارا قبلہ یہی ہے. میت کو اسی لیے اس طرف کر کے لٹاتے ہیں، اور زندگی میں بھی نمازیں اس کی طرف پڑھتے ہیں. اور حدیث میں اور بھی جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس آدمی نے ہماری طرح نماز پڑھی یعنی قبلے کی طرف منہ کیا، اور جس آدمی نے قبلے کو قبلہ مقرر کیا اور شرائط کے ساتھ فرمایا، اسے مومن سمجھنا، مومن کہنا. یہ تو ہو گیا کفر اور اسلام کے عقائد کا مسئلہ کہ اللہ کے ایک ہونے کی شہادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور بندہ ہونے کی شہادت علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت، اسلام میرا دین ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے وَالتَّبَرِّ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلام. جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے یا یہ کہ زندگی میں اسے اسلام کے علاوہ ہر ایک دین سے براءت کا اظہار کرنا ہے، جب موقع آ جائے کوئی پوچھے تو صاف کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، یہودی نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں، ہندو نہیں ہوں، سکھ نہیں ہوں، کچھ نہیں، میں صرف مسلمان ہوں. وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا و خاتم النبیین. یہ سارے عقیدے کے مسائل ہیں نا. اور قرآن امام اور کعبہ کو میں قبلہ مانتا ہوں، ادھر منہ کرتا ہوں. اسی لیے یہاں تک کہ جانور جب ذبح کیا جائے گا تو اس کو بھی قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے. ہر موقع پہ تجدید ہوتی رہتی ہے کہ اللہ میں تیرے گھر کا قبلہ کا قائل ہوں، اسی کو اپنا امام، اسی کو اپنے سامنے، اسی کی طرف میں منہ کرتا ہوں. یہ تو ہو گئے کفر اور اسلام کے مسائل. دوسرا جملہ شروع فرمایا بالمؤمنین اخوانا، اور ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. قرآن کریم میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جو قرآن نے کہا یہ چیز اس نے اقرار کر لی. وبالصدیق وبالفاروق وبذی النورین
وبالمرتضی ائمۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلی خلافت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوسری خلافت، وبذی النورین، اور وہ جس کے پاس دو نور پہنچے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ، ایک نور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں اور ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ازواج مطہرات تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو بھی میں عثمان کو دیتا۔ یہ دونوں نور جو ان تک پہنچے تھے۔ اور چوتھے امام اور مولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، میں اس بات کو مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ یہ چاروں خلفاء اور خلفاء راشدین اور خلافت راشدہ، خلافت حقہ تھی۔ یہ دوسرا جملہ اہل السنہ اور اہل بدعت کے درمیان فرق ڈال رہا ہے کہ اگر کوئی اہل السنہ میں سے ہے وہ یقیناً ان نظرات کا قائل ہے، اور اہل بدعت میں سے ہے، مثلاً اثنا عشری ہے، شیعہ ہے، وہ ان چاروں خلفاء کو مانتے نہیں، تو قبر میں بھی جا کر اقرار کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں اور سنی ہوں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سنی اور شیعہ کیا فرق پڑتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ قبر میں کیا ہوگا جا کے۔ یہ بھی ہے کہ چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے حق پہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں، تاکہ میرے ساتھ قبر میں نہ تو وہ معاملہ کیا جائے جو کفار کے ساتھ ہے، اور نہ وہ معاملہ کیا جائے جو اس امت میں بظاہر تھے لیکن بدعتی تھے۔ پھر کہتا ہے مرحباً بالملکین، دو فرشتے جو آئے ہیں، منکر اور نکیر، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الشاہدین، وہ دونوں جو گواہ ہیں، ایک تو میں اپنے طور سے گواہی دے رہا ہوں، اور یہ بھی الحاضرین، اور حاضر بھی ہیں، ملکین الشاہدین الحاضرین، وہ دونوں فرشتے جو میرے پاس آئے ہیں، میرے سامنے ہیں، ان دونوں فرشتوں کو آنے کی، ان کے استقبال کے جملے ادا کرنے کے بعد وشہدا، یہاں ایک بیان میں ہم نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ان کے فتاویٰ سے پڑھی تھی، اس میں کاتب سے غلطی ہو گئی، اور ہمارے ایک دوست دبئی میں ہیں مصطفیٰ صاحب، انہوں نے اس کی تصحیح کی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، بہت اچھا کیا۔ ہمارے جتنے بھی دوست ان چیزوں کو سنتے ہیں، کہیں کوئی کھٹک، کوئی چیز پیدا ہو جائے، ضرور بتائیے، ہم اس پہ غور کریں اور اس سے رجوع کریں، قبل اس کے کہ اللہ پوچھے اور وہاں معذرت کا کوئی موقع نہ ملے، اور اللہ جانے ملے گا یا نہیں، ہم مرنے سے پہلے ان چیزوں کی تصحیح کر لیں۔ تو انہوں نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور بہت احسان فرمایا۔ مرحباً بالملکین الشاہدین الحاضرین وشہدا، وہاں کاتب کی غلطی ہے، وہ اس نے لکھ دیا واشہد، وشہدا، اور تم دونوں بھی گواہ رہنا اے فرشتو، بے انا نشہد، اس لیے کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اس انا کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کو اگر انا پڑھا جائے تو پھر آگے عبارت بنتی نہیں کہ نشہد، نشہد تو جمع کا صیغہ ہو گیا، یہ واحد کا صیغہ کیسے آئے گا؟ تو اس لیے اس عبارت کو اس طرح پڑھا گیا کہ وشہدا، اب دونوں اس پہ گواہ رہیں، بے انا، ہم اہل السنہ، بے انا، ہم سب، دو آپ ایک میں، تین ہو گئے، بے انا، ہمارا سارا گھرانہ، میرے سارے دوست، ہم سب لوگ، ہم وشہدا، تم دونوں گواہ رہو، بے انا نشہد، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وان سیدنا محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہر جملے میں اشہدو کیوں ہے؟
ایک ہوتی ہے خبر. کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے محلے میں آگ لگ گئی، آپ کے محلے میں یہ حادثہ برپا ہو گیا. ایک کہتا ہے خدا کی قسم آگ لگ گئی. دونوں جملوں کا وزن فرق ہے. ایک خبر دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، دوسرا اب کوئی پوچھتا ہے کہ یار کیسے ممکن ہے یہ چیز ہوگی، وہ کہتا ہے میں خدا کی قسم کھا کے تمہیں بتاتا ہوں واقعی ایکسیڈنٹ ہو گیا. موت کا یقین نہیں آتا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ان کا انتقال ہو گیا، تم چلو. تو یہ قسم ہے، یہ خبر نہیں ہے، قسم ہے. اس لیے اخباروں میں جو چیزیں چھپتی ہیں، اخبار خبر کی جمع ہے نا. خبر میں سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قسم اور حلف جو بغیر جبر کے ہوگا اس میں کبھی جھوٹ نہیں ملا سکتا، مارا جائے گا. ہاں، جبر کے تحت جھوٹی گواہی دینا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مستقرو، جو لوگ جبر کیے جائیں ان پہ کوئی گناہ نہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا 14ویں پارے میں جو آیت آتی ہے کہ قلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پہ پوری طرح جمع ہوا تھا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا، وہ جو گواہی اور شہادت اور جو کچھ تھا اس کو وہاں دیکھ لیجئے. اس لیے یہ شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے وَاشْهَدُ، اور اس کی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات پہ قسم کھاتا ہوں. وَاشْهَدَا، اے دونوں فرشتوں تم بھی اس بات پہ قسم کھاؤ. بِأَنَّا نَشْهَدُ، اس سبب سے، باسببیہ ہو گیا نا، اس سبب سے کہ ہم سب اہل سنہ اس پہ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور چوتھا اور آخری جملہ عَلَى هَٰذِهِ الشَّهَادَةِ نُحْيِي، یہ جو شہادتیں میں نے اوپر کہی ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، تیسری اللہ کے آخری نبی ہونے کی، چوتھی قرآن کریم کے امام ہونے کی، پانچویں قبلہ میرا بیت اللہ ہے، پانچویں ایمان والوں کے بھائی بھائی ہونے کی، اور خلافت راشدہ کی ساتویں ہو گئی. تو کہتے ہیں یہ ساتوں چیزیں جو اوپر گزری ہیں، میں تمہیں کہوں کہ علی ہذہ الشہادۃ نحیی، ہم اسی پر زندگی میں قائم ہیں. صرف خبر نہیں دے رہے کہ ہم قائم ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہمارا یہی عقیدہ ہے. وعلیہا نموت، اور ہم اسی پہ مریں گے یا اسی پہ مرتے ہیں. نموت یعنی وفات کے وقت دی گئی ہے. اگر وفات کے وقت کسی کو یاد آ جائے، کسی خوش نصیب کو، مرنا تو اپنے وقت پہ ہے ہی، اپنی گھڑی میں انتقال کرنا ہی ہے. کمال ہے کہ اگر یہ پڑھ کے مرے کہ اس نے صحیح اہل سنہ کا عقیدہ اللہ کے حوالے. وعلیہا نبعث انشاء اللہ تعالی، اور ہم یقیناً قیامت میں اللہ کے سامنے اسی شہادت اور اسی عقیدے کے مطابق پیش ہوں گے. آپ اسے پھر سن لیجئے. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان کا ورد بنا لو. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وخاتم النبیین وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبذی النورین وبالمرتضی ائمۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. مرحبا بالملکین الشاہدین الحاضرین
واشہدا بأننا نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ علی ہذہ الشہادۃ نحیی وعلیہا نموت وعلیہا نبعث انشاء اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں قسم کھاتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، خدا کے شریک نہیں، اور اس کے رسول تھے، ساری تعلیمات گویا اللہ سے لے کے آئے تھے۔ رضیت باللہ ربًا، میں اس بات پہ راضی ہوں، میرا یقین ہے کہ اللہ اور اللہ ہی صرف میرا پروردگار روزی دینے والا ہے، وبالاسلام دیناً، اور اسلام ایسا دین اور مذہب ہے جو بالکل برحق ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی اور رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء علیہ السلام کے ہیرے، ان کی لڑی کے آخری موتی ہیں، وبالقرآن اماماً، اور قرآن میرا امام ہے، وبالکعبۃ قبلۃً، اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ قبلہ ہے، میں اسی کی طرف زندگی میں بھی ہوں اور موت میں بھی، وبالمؤمنین اخواناً، اور ایمان والے لوگ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، وبالصدیقی وبالفاروقی وبذی النورین وبالمرتضیٰ، اور پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان ذی النورین، اور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی مولا مرتضیٰ، ائمتاً، یہ سارے کے سارے، چاروں کے چاروں، یہ خلافت راشدہ، یہ اس امت کے سب سے بڑے امام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں اس کو مانتا ہوں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان چاروں خلفاء پر خدا کی رضا آخرت میں بھی انہیں نصیب ہو، خدا کی خوشی، اور اس کے نتیجے میں جو جنت میں ان کے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ رکھے۔ مرحباً بالملکین، اے دو فرشتوں جو مجھ سے قبر میں سوال و جواب کے لیے آئے ہو، میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں، میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں، تمہارا استقبال کرتا ہوں، الشاہدین، اور تم دونوں گواہ ہو اب جو کچھ میں کہنے لگا ہوں، الحاضرین، اور تم میرے سامنے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں، وشہدا، تم دونوں گواہی دینا، بِأَنَّا نَشْهَدُ، ہماری طرف سے اللہ کے حضور یہ پیغام دینا کہ ہم اس قسم کے قائل ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ علی ہذہ الشہادۃ نحیی، یہ جو گواہی ہے ہم سب اہل سنہ اسی پہ جیتے ہیں، وعلیہا نموت، اور میری اور جتنے میرے بھائی ہیں جن کے بھائی ہونے کی قسم کھائی تھی نا، وہ سب کے سب اسی عقیدے پہ مرتے ہیں، وعلیہا نبعث انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کو کہنا کہ تیرے حضور قیامت میں جب پیش ہوں گے تو ہم انہی شہادتوں کے ساتھ انہی کا اقرار کریں۔